مان الرحیم سامی نذیر احتشام برادران اسلام عاشقان رسول دوستو بزرگوں، آج سورہ ہود آیت نمبر 61 جناب حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ بستی حجاز اور شام کے درمیان مقام حجر پر واقع تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور قوم سمود قوم عاد کے ہلاک ہو جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی رب نے تمہارے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر تمہارا سلسلہ نسل در نسل جاری فرمایا، اور تمہیں طویل عمریں عطا فرمائی، اس میں زمین میں ٹھہرایا۔ اس کے متعلق امام ضحاک فرماتے ہیں، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جو کہ حضرت ہود کے بعد تشریف لائے، تو ان کی قومیں 300 سال عام روٹین میں اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال تک بھی ان کو عمریں دی گئی، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں فاستغفروا، اللہ سے بخشش مانگو، گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے نبی کی نصیحت کو وہ مانتے، قبول کرتے، لیکن ان کی بدبختی، کہنے لگے یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم ہمارے درمیان بڑے ہونہار اور لائق تھے اس سے پہلے، ہمیں تمہارے سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی کہ تم سردار بن جاؤ گے، فلاں ہوگا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہ کریں جن کے ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں؟ یعنی اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں، پھر یہ والی آیاتیں جس طرح آج دنستہ طور پر ایک طبقہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بد مذہبیت کی طرف لانا چاہتا ہے، نئے نئے نت باتیں سنا کر کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے علماء نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، چلو میرے پیچھے چلو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی مانو، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتوں والی آیاتیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کفار بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتے ہیں، تم کیوں کہتے ہو میرے باپ دادا یہی تھے، میں نے بھی یہی رہنا ہے۔ اصول یاد رکھیے گا، اگر تو آباء و اجداد بت پرست ہوں، بتوں کے پجاری ہوں، گمراہ ہوں، بے دین ہوں، اور وہ ہندو سکھ مشرک ہوں، تو پھر ان کو چھوڑ دو، حق کو مانو۔ لیکن اگر آباء و اجداد مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، دین کے پیروکار ہیں، نمازیں اللہ کے پڑھتے، عبادات کرتے، پھر ایسی آیاتوں کو آڑے لے کر ان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ دین متین ہم تک بھی اپنے یہ بزرگوں کی نسبت سے پہنچا ہے، یہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری۔ اب انہوں نے یہ جملے بولے کہ اے صالح علیہ السلام،
آپ کو ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے اور ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، اور تم بہت ہونہار اور سمجھدار تھے، لیکن آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہ کریں جن کے ہمارے باپ اجداد کرتے ہیں۔ یعنی بات بھی کون سی بری منائی کہ تمہیں شرک سے حق کی طرف دعوت دی اور تم نے اس کو اتنا برا بنا دیا، اور کہنے لگے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہم تو پھر بڑا دکھ میں مبتلا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف سے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو۔ تم دین حق کی طرف دعوت دے رہے ہو، ہمیں اس میں شک ہے۔ جس طرح آج لوگوں کو غیر مقلد ہونے میں شک نہیں ہے، نجدیت میں شک نہیں ہے، بد مذہبیت میں وہ بڑے تیزی کے ساتھ دوڑ کر کہتے ہیں یہ اچھے ہیں فلاں ہیں، لیکن جو اللہ پاک حضور علیہ السلام کے راستے پہ، اللہ پاک کے راستے پہ صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دامن کو ہمیشہ تھامے ہوئے ہیں، تو ان پر چلنے کی جب بات ہے تو فوراً شک میں پڑ جاتے۔ تو اب یہاں بھی ان لوگوں نے اپنے جھوٹے اور بتوں کی بت پرستی کو اس میں شک نہیں کیا، کہتے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو صراط مستقیم کی طرف بلایا تو کہنے لگے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا یہ راستہ شک والا ہے، ہم اس میں شک کریں۔ تو آپ نے پھر فرمایا یا قوم آ رہے تم کون تو لا بینۃ من ربی، اے میری قوم بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں اور معجزات مجھے رب نے عطا کیے، وآتانی من رحمت، مجھے نبوت کا منصب عطا فرمایا، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم جیسوں کے پیچھے چلنا مجھے نقصان کے علاوہ کوئی چیز میرے اضافہ نہیں ہوگا، خسارہ کا ہی اضافہ ہوگا۔ معلوم ہوا گمراہوں کے ساتھ چلنے سے بندے کو نقصان ہوتا ہے اور خسارے کے علاوہ کوئی چیز اسے نہیں ملتی۔ اب پھر حضرت صالح علیہ السلام سے قوم یہ بالخصوص جندو بن وہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ پہاڑ، یہ قوم سمود جو ہے یہ عمارتی تعمیراتی کام میں بہت بڑے ماہر تھے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیا کرتے تتخذون، تو تتخذون من سہولیا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، آسانی کے ساتھ تم نرم زمین پر بھی گھر بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر بھی گھر بناتے ہو۔ سردی سے محفوظ ہونے کے لیے تہ خانے انہوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے۔ تو جندو بن عمر کہنے لگا کہ آپ پر ہم ایمان لے آئیں گے، شرط یہ کہ اس پہاڑ سے نا اس طرح ان صفات سے متصف ایک موٹی تازہ جو ہے اونٹنی ظاہر ہو، اس کو آپ لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب صالح علیہ السلام نے ان سے اس بات پر وعدہ لیا کہ تم ایمان لے آؤ گے، انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اسی وقت ان کے سامنے پہاڑ پتھر پھٹا اور اس سے ایک جوان تر و تازہ موٹی تازہ اونٹنی ظاہر ہوئی، جس نے ظاہر ہوتے ہی اپنے ہم وزن اور اپنے برابر کی ایک بچہ جنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی اور معجزہ تھا، اور پھر اس کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب صالح علیہ السلام فرماتے یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اے میری قوم یہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے جو نشانی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑے رکھو، کوئی بھی پکڑ کر باندھے گا نہیں، اور اللہ کی زمین سے جہاں چاہے کھائے، کوئی نہ اس کو پینے سے روکے نہ کھانے سے روکے،
اور یہ پوری ایک دن باری ہوتی پانی کی تو جتنے تالاب تھے سارے پانی یہ اونٹنی پی جاتی، اور اگلے دن پھر وہ قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، اور دودھ بھی اتنا ہوتا تھا پوری پوری بستی کو جو ہے سیراب ہو جاتی ان کے دودھ سے۔ تو آپ نے صاحب فرمایا بلا تمسوا بسوء، اسے کوئی بھی برے ارادے سے نہ چھوئے اور نہ اس کو کوئی قتل کرے، نہ اسے تکلیف پہنچائے۔ فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہارے اوپر جلدی عذاب آ جائے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ایام، تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ، پنڈلی کے اوپر سے رگیں، وہ جو مسلسل خون بہنے سے بندہ بھی جو ہے اسپائر ہو جاتا ہے، کوئی جانور بھی ہو تو وہ کوچیں ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے پنڈلی کے اوپر والی رگیں انہوں نے کاٹ دی۔ فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ایام، اب یہ کیسے ہوا؟ یہ صدوق نامی خاتون تھی، بڑی امیر کبیر حسین و جمیل، اور ان کی قوم کے اندر اس کی کافی تعداد میں جانور تھے، اور اونٹنی سے وہ تنگ تھی کہ جب وہ سارا پانی پی جاتی اور گھاس چر جاتی تو یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پریشان۔ تو اس نے نا دو آوارہ قسم کے لوگ، قیدار اور قیدار نامی، اور ایک اور شخص مصدع نامی، ان کو نہ کہا ورغلایا، یہ خود بھی حسین و جمیل تھی، اس کی بچیاں بھی حسین و جمیل تھی، تو کہنے لگی کہ تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو پھر اس کے معاوضے میں میری جس بچی سے چاہو گی تو میں اس کا دے دوں گی، نکاح شادی کر لینا۔ تو یہ لالچ ہمیشہ زان دھن کی انسان کو گمراہی کرنے میں پہلے درجے پر ہے۔ ہمیشہ مرد انسان جو ہے گمراہ ہوتا ہے عورت کی لالچ میں یا پھر دولت کی لالچ میں، اور آج جتنے بھی جال گمراہی کے پھیلائے جا رہے ہیں یہی دو ہیں۔ کہیں تو جناب یہود و نصارہ اپنی بچیوں کے رشتے دے کر مسلمانوں کو یہودی بنانے پہ تلے ہوئے، اور ہمارے نوجوان اس مسئلے کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، اپنی مسلمان بہن کو چھوڑ کر غیر مسلموں اور کتابیوں سے نکاح پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو فکر ہے بھی یہ کیا، حالانکہ یہ بہت بڑی گمراہی کا ایک راستہ کھل رہا ہے جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے اور خطرناک ہے۔ اور اسی طرح دولتوں کی جہاں تک لالچ ہے تو آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، اتنے عرصے تقریباً 2 سال ہو چکے ہونے کو قریب ہیں، غزہ اور حماس فلسطین کے اندر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، حکمران کس وجہ سے خاموش ہیں مسلم امتیں؟ چلے پہلے تو کہا علماء کو سیر پر کرو، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین سے ان کو تو کچھ نہ بھی، کیوں ان سب کو دور کیا گیا؟ ابھی علماء نے تو کہنا ہے جہاد فرض ہو چکا ہے، اب میدان جہاد لگے گا تو حکومت مسلمہ کی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی تھی، علماء کو انہوں نے سیر پہ لگا دیا۔ اب یہ ان حکمرانوں کی حالت تو دیکھو، یہ ڈالروں کے لالچ میں اور اپنی عیاشوں کی لالچ میں صرف جناب کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، فلان ناراض نہ ہو جائے، مظلوم مسلمان وہ چیخ چیخ کر بھوک کے لیے اپنے ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کو کوئی مسلمان نہیں جا رہا۔ تو یہ ہمیشہ سے شروع زمانے سے رہا ہے کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ عورت بھی، عورت کی لالچ اور دولت کی لالچ۔ تو اب ان کو یہ لالچ دی گئی، اب نہ انہوں نے آج دیکھا نہ تا دیکھا، وہ ڈھونڈتے اونٹنی ان کے قابو میں آئی، اور انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی۔ قابو میں تو آنی نہیں تھی، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، لیکن ان کی بدبختی لکھی تھی، صرف وہ اتنے کامیاب کوچے کاٹی۔ تو آ کر کہنے لگے پھر، یعنی جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی چیز حیا شرم رہتا ہی نہیں، پھر ہر درمی اور اتنا ہو جاتی ہے سرکشی۔ تو کہنے لگے سال تم جس کا ہمیں وعدہ دیتے تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو یہ ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو لے آؤ، ہم آج یہ کر کے آ گئے۔ تو اب انہوں نے جب یہ حرکت کی تو فقال تمتعوا فی دارکم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن رہ سکتے ہو، 3 ایام، 3 دن نفع برت لو اور گھروں میں رہ سکتے ہو، اور وہ بھی
فرمایا 3 दिन بدھ के दिन ये मामला हुआ। फरमाया बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन, और पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह, और वो हफ्ते वाले दिन फिर अजाब आए। और ऐन दोपहर के वक्त हफ्ते वाले दिन फिर इन पर ऐसा अजाब आया। कुरान जिक्र कर रहा है कि फरमाया 3 दिन अपना नफा बरत लो, दालिक वादुन गैर मखजूम, तुम मजाक उड़ा रहे हो तो सुनो, ये वो वादा है जो जिसको जुठलाया नहीं जाएगा, ये झूठा नहीं है, अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। फलम्मा जा अमरुना नज्जना सालिहा, अल्लाह फरमाते हैं जब हमारा अजाब आया हमने सालेह अलैहिस्सलाम को वल्लज़ीन आमनु माअहु बिरहमतिन मिन्ना, और उन लोगों को जो आपके साथ ईमानदार थे, अपनी रहमत कामला से उन्हें हमने नजात दी। वमिन खिज़्य यौमिज़, और उस दिन की रुसवाई से भी हमने उन्हें महफूज कर लिया। इन्न रब्बका हुवल कवियुल अजीज, बेशक आपका रब बड़े ताकत वाला और गालिब है। व अखज़ल लज़ीना ज़लमु सैहा, और तीसरे दिन यानी हफ्ते वाले दिन फिर क्या हुआ कि उनको एक चिंगार ने आ लिया, गरजदार सख्त भयानक किस्म की आवाज और नाक आवाज निकली, और उससे उनके जिगर फट गए। फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, कुरान कहता है कि वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे हुए थे, और यूं मिलिया मेट हो गए, सारे के सारे हलाक हो गए। कअल्लम यगनौ फिहा, गोया कि इस बस्ती में वो रहे ही नहीं। तो आज के इंसान अपने नबी की नाफरमानी करते हुए किस बात पर हौसला रखते हुए भी, ये तो रसूलुल्लाह के सदके इज्तिमाई अजाब और कहर नहीं आता, तो क्या इसका तकाजा यही था कि हम अपने नबी से भी बेवफाई करते? तो हमारे लिए तो लाजमी था लम्हा बनमा अपने नबी के साथ वफादारी, दीन के साथ वफादारी करते, कि जिस दीन और रसूल के सदके आज हमारे गुनाहों और ऐबों पे पर्दे डले हुए हैं, हम अल्लाह के अजाब और कार से बचे हुए हैं। वरना कौन सा गुनाह और जुर्म है जो आज के लोगों में राइज नहीं है, मुआशरे में राइज? जिना आम, शराब नोशी आम, बदकारियां आम। अल्लाह ताला इन तमाम हुस्नों और कबाहतों और गुनाहों से हमें भी और हमारी औलादों को और मुआशरे को महफूज फरमाए। फरमाया अला इन्न समूदा कफरु रब्बहुम, सुनो बेशक कौम समूद वो कौम थी जो ये बर्बाद हुई, जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। अला बुदल समूद, सुनो बेशक कौम समूद के लिए हलाकत है, बर्बादी है। मालूम हुआ जो अल्लाह के अहकामात को कौमें जुठलाती हैं और दीन को जुठलाती हैं, नबियों को जुठलाती हैं, उनकी शान में बेअदबी करती हैं, तो फिर उनका मुकद्दर अजाब होता है, कहर खुदा होता है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमा बरदार रहे। अल्लाह जल्ल मजदूल करीम हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का तज़किरा मुकम्मल हुआ, और कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ से आगे आयत नंबर 69 का जिक्र होगा। बिस्मिल्लाह।